اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ ایک ہی آیت تلاوت کی ہے ہم نے، آیت نمبر 15 ہے، 15 سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 3 ہے۔ ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے عبدالسلام بن محمد کا۔ کہہ دے یا کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ اس سے بہتر کس سے، یہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس سے بہتر چیز بتاؤں جو لوگ متقی بنے۔ ہم نے اس سے پہلے کوئی آیت پڑھی تھی نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی ہیں کچھ چیزوں کی محبت، تو اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ بتائیں، اس سے آؤ میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز جو لوگ متقی بنے، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کیا، للذین اتقوا، ٹھیک ہے، ان کے لیے عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس، عند ربہم ان کے باغات ہیں، رب کے پاس کیا ہے؟ باغات ہیں، جنات ہیں، جنات تجری بہہ رہی ہیں، نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تحتھا الانہار، تحتا نیچے بہتی ہیں نہریں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، ٹھیک ہے، خالدین رہنے والے ہیں اس میں اچھا، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور نہایت پاک صاف بیویاں، ٹھیک ہے، ان کی بیویاں کیسی ہوں گی؟ نہایت پاک صاف نہیں، مطہرہ، ٹھیک ہے، ازواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی، کتنا انتہائی پاکیزہ، صاف ستھری، ٹھیک ہے، پاک صاف بیویاں۔ اور کیا ہے مزید؟ ورضوان من اللہ، سب سے بڑی بات تو یہی ہے، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، زبردست، بہت بڑی، ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہے سارے بندے، ٹھیک ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن ساری آنکھیں اس کی احاطے میں ہیں، ساری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی احاطے میں ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں، لیکن آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور سب آنکھیں اور ساری آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے پورا خبردار، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خبردار ہے، بندوں کے احوال سے واقف ہے۔ اب ذرا کوئی دل کی گہرائیوں سے تصور کرے کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے انسان کے لیے جس کی انسان آرزو کرے، تمنا کرے، خواہش کرے، ٹھیک ہے، سوچئے تھوڑی دیر، حقیقت شناس دلوں کے لیے یہی زندگی کا حاصل ہے اور یہی مقصد حیات بھی ہے، انسانی ترقی، آپ کہیں ترقی کہہ لیجئے، پروموشن کا یہی وہ بلند ترین مقام ہے جس سے بلند تر کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ متقی لوگ جن کے لیے جنت اپنی تمام تر زیبائش و آرائش اور زینت کے ساتھ، ڈیکوریشن کے ساتھ آنکھیں بچھائے ہوئے ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے، چشم برا ہے، جن پر رضائے الہی کا مژدہ بھی سنایا جا رہا ہے، بشارت بھی دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے اس سے بڑی اور دولت کیا ہوگی کہ جو تمہارا مالک تم سے راضی ہے۔ ذرا اس کو انسان تھوڑا سا اس پر غور تو کرے کہ تمہارا مالک تم سے راضی ہے، تمہیں اس بات کی بشارت سنائی جا رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہارا مالک تم سے راضی خوش ہے اور تمہیں بھی خوش کر رہا ہے، تمہیں بھی ایسی نعمتیں عطا کر رہا ہے کہ جس سے تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اس سے بڑی بھی کیا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کیا متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بشارت ہے؟ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ان کے
چند اوصاف اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں، متقیوں کے چند اوصاف یہاں بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ان پر انعام و اکرام ہوا ہے کیوں ہوا ہے، بلا وجہ نہیں ہوا ہے۔ بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام نہیں کہ اپنے وعدے کے مطابق کیا ہے، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے قبول فرمایا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی کی کوشش کو ضائع کر دے، کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست طریقے سے قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہترین طریقے سے کوئی بھی کسی کو ریوارڈ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ یہ وہ مشکورہ کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی کوششوں کو۔ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ طہر میں فرمایا ان کے جسم پر، ان کے بدن پر اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا؟ باریک ریشم، سندس سبز کپڑے، اور قنادیز موٹا ریشم، یعنی باریک ریشم بھی اللہ ان کو پہنائے گا، اور موٹے موٹے ریشم جو آتے ہیں وہ پہنائے گا، جیسے ہم سردیوں اور گرمیوں کے لباس پہنتے ہیں۔ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اساورا، کنگن، ایک دو کنگن نہیں، کنگن پہنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، من فضہ، ٹھیک ہے، جمع، یہ ہم نے ابھی اس سے پہلے بھی یہاں اس میں بھی پڑھا ہے نا، اچھا، ذہب اور فضہ وغیرہ، تو ان کو پہنائے جائیں گے چمکدار کنگن سونے چاندی کے، وسقاہم، اور انہیں ان کے رب کی طرف سے پلایا جائے گا، شرابا طہورا، پاکیزہ شراب پلائی جائے گی۔ ان ھذا کان لکم جزاء، ان سے فرمایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا دیکھو لکم جزاء، یہ تمہارا صلہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہاری جزا ہے، جو تم نے کیا تھا گزرے دنوں میں یہ تمہاری جزا ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو کوشش تھی نا، تمہاری جو سعی تھی وہ قبول ہو گئی، مشکور، قبول کر لی گئی۔ کیا بات ہے، سعی، دوڑ بھاگ کرنے کو، کوشش کرنے، جیسے ہم صفا مروا کی سعی کرتے ہیں اس کو بھی سعی کہتے ہیں نا، سعیکم مشکورا، وہ تمہارے ٹھکانے لگ گئی تمہاری کوشش۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کوشش کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی کوشش کریں۔ چلیں آئیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ رضوان کا کیا معنی ہے، رضوان یہاں کیا ہے۔ یہ رضوان جو ہے نا، یہ ہے باب سمعہ سے، ردی یا یردا، باب سمعہ سے کیا ہے؟ ناقص واوی ہے، یہ ناقص واوی سے مصدر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا مصدر آتا ہے ردن بھی، ردن بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ اور رضوان میں جو حروف زیادہ ہیں نا، اس میں کچھ زیادہ ہیں ردن کے مقابلے میں، تو اور اس پر تنوین بھی ہے، نون دو پیش نون، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ عظیم الشان خوشنودی، کیونکہ رضوان ہے نا یہ، تو یہ تعظیم کی ہے، یہ جو تنوین ہے تعظیم کی تنوین ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی عظیم الشان خوشنودی، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، یہ نعمت جو اللہ کی رضا والی ہے، جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے کہ ہمارا مالک راضی ہو جائے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جس سے مالک راضی ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضا سے بڑی اور کیا چیز ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں بیچارے جو یہ چیزیں سننا ہی نہیں چاہتے، نہ سنو، کہتے ہیں نہ بولو نہ کنڈا کھولو، ٹھیک ہے، نہ مطلب سنو ہی نہیں، بس اپنی دنیا میں مست رہو، جو کر رہے ہو کرتے رہو، کچھ سنو ہی نہیں، بالکل اللہ نے فرمایا جیسے نا کہ اندھے بہرے گونگے ایسے ہی چلتے رہو، جدھر چلے رستہ چلتے رہو، نتیجے سے بے خبر ہو کے، انجام سے بے خبر ہو کے بچوں کی طرح حرکتیں کرتے رہو، ٹھیک ہے، بچکانہ حرکتیں کرتے رہو، اپنے اچھے برے کے متعلق سوچو ہی نہیں، اپنے موت، اپنے قبر، اپنے حشر کے بارے میں سوچو ہی نہیں، سارے مسئلے کا حل یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے جو اپنا ذہن بنایا ہوا ہے وہ کچھ اسی طرح کا فیل ہوتا ہے کہ ایسا ہی ذہن بنایا ہوا ہے، سوچو ہی نہیں کچھ، جو کوئی بات کرے اس کو چپ کرا دو، چپ نہ ہو نا تو اس کو ڈنڈا مارو، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ ایسی لان تان کرو کہ وہ خود ہی چپ ہو جائے، پھر اس کو بولنے کی جرت ہی نہ رہے، تو یہ بات ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا قل، پیچھے سے ہے آیت، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں
جو ان چیزوں سے کہیں اچھی، کہیں بہتر، کہیں پائیدار ہو، بتاؤں ایسی چیز؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ لوگوں سے بتا دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے، بھلا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی چیز کی تمہیں خبر نہیں دوں، ایسی چیز میں تمہیں مطلع نہیں کروں، آگاہ نہیں کروں، خبردار نہیں کروں، جو دنیا کی رعنائی اور زیبائی، آرائش اور زیبائش اور نمائش سے بہت بہتر ہے، اور یقینی طور پر زوال پذیر ہو جانے والی ان نعمتوں سے کہیں اچھی ہے۔ دنیا کی نعمتیں زوال پذیر نہیں ہو جاتی ہیں اور ہو جائیں گی۔ آپ کا جسم اپنا دیکھ لیجئے، کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اماں ابا کو دیکھ لیجئے، اپنے دادا دادی کو دیکھ لیجئے، اپنے محلے کے جو آپ کے ضعفاء ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، بیماروں کو دیکھ لیجئے، نہیں تو ہاسپٹل سے چلے جائیے، وہاں جا کے ذرا مشاہدہ اور آپ معائنہ کیجئے، وہاں جا کر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر معلوم نہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی ساری زیبائش و آرائش، ساری نمائش یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، آپ کے جسم کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ یہ آپ کا عہدہ جس پر آپ پھولے نہیں سماتے یہ بھی ختم ہو جائے گا عن قریب۔ انسان اپنی بہت ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اتراتا ہے، مٹھلاتا ہے، کبھی اپنا رنگ دیکھتا ہے، کبھی اپنا حسن دیکھتا ہے، کبھی اپنا قد دیکھتا ہے، کبھی اپنا عہدہ، کبھی اپنی تعلیم، کبھی اپنی دولت، کبھی اپنی عزت، کبھی اپنی شہرت، اور اس پہ اترائے اترائے پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عہدہ اور منصب اور کرسی یہ سب عارضی ہیں، ہمیشہ نہیں رہتی، یہ مرنے کی بات نہیں ہے، زندگی میں بھی ہمیشہ نہیں رہتی کسی کے پاس، اور نہیں تو آپ تھوڑی دیر غور و فکر کے لیے اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیجئے، کچھ بھی نہیں دیکھیے، موبائل رکھ دیجئے اور ذرا تصور کیجئے خالی اس ذہن ہو کر کہ کیا کسی کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں یہ چیزیں؟ ہرگز نہیں رہتی۔ زندگی وفا بھی کرے تو نہیں رہتی، نہیں رہتی، اولاد کی طرف منتقل ہو بھی جائیں یہ نعمتیں پھر بھی نہیں رہتی۔ یہ عہدہ، منصب، کرسی یہ کسی کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو آپ کے لیے سبق اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی اونچے عہدے پہ فائز ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ڈھائیے، ان کی بد دعائیں نہ لیجئے کہ وہ بد دعائیں آپ کا پیچھا کریں۔ کسی کی تنخواہ روک لی، کسی کو آپ نے زبردستی نکال دیا، کسی کے آپ نے میڈیکل پہ ڈاکہ ڈال دیا، کسی کے پینشن پہ ڈاکہ ڈال دیا، ایسا نہ کیجئے، ورنہ پتہ ہے بہت مہنگے پڑیں گے یہ آپ کو، یہ سارے کارنامے آپ کے لیے بہت مہنگے ہوں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے تو دنیا میں آپ نے تھوڑا سا نقصان کر دیا، اگر وہ اللہ والا ہے تو آپ نے اس کا کیا بگاڑا؟ کچھ نہیں بگاڑا، دنیا کی تھوڑی سی آزمائش آ گئی اس کے ساتھ، یا اس نے کوئی غلطی کی تھی اس کی سزا اس کو مل گئی، آپ نے اپنا بگاڑا ہے، لیکن آپ نے اپنا نقصان کیا ہے۔ آپ کی زندگی سے سکون ایسا نکل جائے گا کہ آپ رات بھر بستر پہ پڑے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ یہ آیات ہیں غور و فکر کی، یہ دعوت دیتی ہیں، یہ سبق ہیں ہمارے لیے۔ تو دیکھیے کبھی اترائیے گا نہیں، بچھو مت بنیے گا، نہ سانپ بنیے گا کسی کے لیے، سانپ بچھو بن کر کسی کو ڈسیے گا نہیں، نقصان نہیں پہنچائیے گا، اور نہ نقصان پہنچانے کی کوشش کیجیے گا، اور نہ اس کی پلاننگ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے اپنے ساتھ برا کیا، آپ نے اپنے لیے خیر و بھلائی کا دروازہ بند کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ سب کے لیے خیر پہنچانے کا باعث بن جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور نیک طور طریقوں کو رواج دیں، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں آنے والے بھی آپ کو دعا دیں۔ جس کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کیا اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے، اس کا کنبہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے بوڑھے ماں باپ بھی ہوں، تو دیکھیے کبھی آپ ایسا نہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بیمار اس کا شوہر بھی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کوئی دودھ کے لیے اور کوئی روٹی کے لیے بلک رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے سردیوں میں کوئی رضائی کے لیے پریشان ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہو تو ننگے پاؤں ہی کرتا ہو، تو ذرا اس کا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعائیں آپ کے بچوں کا پیچھا کریں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ نہ کرو برائی، تمہارے سامنے آئے گی، ورنہ تو تمہاری اولاد کے سامنے آئے گی۔ سوچو، تصور کرو، اچھا کرو، سب کے لیے اچھا کرو۔ یہ قرآن ہمیں یہ اعلان کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے۔ تو کبھی بھی ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا، مقصد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں کھانا۔ تمہیں خبر دی جا رہی ہے، بتایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، تمہیں بتایا جا رہا ہے تو تمہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں مکی والوں کو، اور پھر قیامت تک آنے والوں کو سنائیں کہ دیکھو للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری، للذین اتقوا، تو تم لوگوں کو تو یہ دنیا کی زیبائش و آرائش بہت اچھی لگتی ہے، تم تو چاہتے ہو کہ تمہارا فرش بھی وہ ڈیکوریٹ ہو، تم تو چاہتے ہو تمہاری چھتوں پہ بھی ڈیزائننگ ہو، ٹھیک ہے،
تمہارے یہاں جو بلب لگے ہوں وہ روشنی کے لیے نہیں بلکہ نمائش کے لیے بھی ہوں، لیکن یہ سب عارضی ہیں۔ آؤ تمہیں خبر دی جا رہی ہے، آؤ اس خبر کو کان لگا کر سنو، اس خبر کو کان لگا کر سنو۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، سنو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو بیماری میں دوا کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، پرہیز بھی کرتے ہیں، تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو شفا جلدی مل جاتی ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچتے بھی ہیں، گندی چیزوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں، تو کیا ہے، جنت کے باغات ان کے لیے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہاں پہ تم جاتے ہو نا، وہاں سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جاتے ہو نا، یہاں تم جاتے ہو فارم ہاؤس نا کہ نہاؤ گے دھوؤ گے باغات میں، یہاں جاتے ہو ناردرن ایریاز میں تفریح، سیر و تفریح کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ متقی ہیں، للذین اتقوا، للذین اتقوا، جو لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر ڈر کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے باغات ہیں، اور اس باغات میں ان باغات میں کیا ہیں، اس باغ میں کیا ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، چشمہ جاری ہے۔ ان باغات کے اطراف میں، ارد گرد باؤنڈری وال میں کیا ہے، ان کے مختلف قسم کے مشروبات ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، جن کا نہ مزہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہریں رواں دواں ہیں، اور یہ جنت کی ان نعمتوں میں سے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، دنیا کی چیزیں اس کی مماثل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، حدیث شریف میں ہے، اور کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک نہیں گزرا، خیال تک نہیں گزرا، اور خیال تصور آ بھی نہیں سکتا۔ خالدین فیہا، خالدین فیہا، ان میں وہ کہاں کب رہیں گے، کب تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو ایک بہت بڑا دھڑکا یہی ہوتا ہے کہیں چھن نہ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ڈاکو نہ آ جائیں، کہیں مجھے مار کے ہی نہ لے جائیں یہ ہیں، کہیں کوئی آ کے غصب نہ کر لے، کہیں کوئی دھوکہ نہ دے دے، کہیں کوئی فریب ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، کتنی طرح کے خطرات ہیں دنیا میں، وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، تنو مند، خوش باش، اور وہ جگہیں بھی ایسی ہیں کہ وہاں سے کہیں نکل کر جانے کو جی بھی نہیں چاہے گا کہ چلو یار چینج کرو کچھ، ٹھیک ہے، نہیں۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں بھی ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، آپ کا کپل بھی آپ کے ساتھ ہے، اور کیا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، جو کہ کس طرح سے ہیں، مطہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، جو میل کچیل سے، بول و براز، میل کچیل جیسے جس زندگی میں دنیا میں ہوتا ہے نا، کچھ عورتیں کام کرتی ہیں کچن میں ادھر ادھر، کچھ میلی ہو جاتی ہیں، میلی کچیلی ہو جاتی ہیں، تو جنت کے باغات تو ہر ایک کے لیے نا، غریبوں کے لیے بھی ہے نا، جن کی بیویاں دنیا میں میلی ہی رہیں بیچاریاں، ٹھیک ہے، کبھی لہسن کی بو، کبھی پیاز کی، کبھی کچرے کی کام کرتی تھی وہ، تو ظاہر ہے وہ تو میلی کچیلی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں پاکیزہ اور مطہرہ بنا دیا، تو وہ ایسی ہوں گی، بول و براز سے بھی پاک ہوں گی۔ دنیا میں تو پشی پوٹی بھی کرتا ہے نا انسان، بول کہتے ہیں پشی کو اور براز کہتے ہیں پوٹی کو، ٹھیک ہے، اس سے بھی پاک ہوں گی وہ، ٹھیک ہے، بالکل پاک صاف ہوں گی وہ، میل و کچیل سے بھی پاک، بول و براز سے بھی پاک، حیض و نفاس سے بھی پاک، ان تمام طرح کی نجاستوں سے پاک جو دنیا میں ہوتی بھی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں۔ ہو بھی سکتی سے مراد یہ ہے کہ انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی پھڑیا نکل آئی، کبھی دانے نکل آئے، کبھی اس میں سے پس نکل رہا ہے، کبھی کچھ اور گند نکل رہی، کبھی خون بہہ رہا ہے، تو یہ سب بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا کبھی انسان کے ساتھ۔ تو جنت میں سب سے بھی وہ پاک ہوں گی، یا اس طرح کی کسی بھی چیزوں سے وہ پاک ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمائے گا، نوازے گا، اور کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کبھی بھی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو باس خوش ہو، ایک دنیاوی مثال دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے تو مثال سے وہ پاک ہے، ایک تو باس خوش ہو، اور دوسری بھی یہ بشارت مل جائے گا وہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ نہ کہ وہ اللہ مالک الملک، جس کی تو کوئی مثل و مثال ہی نہیں، وہ مالک، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن ابدی اور سرمدی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہوگا،
ان میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور ہر ایک کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، حقدار کو حق ملے گا، حقدار کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ربط ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہلے کیا بیان کیا تھا آیت نمبر 14 میں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ 3 چیزیں ہو گئی، من الذهب 4، والفضة 5، والخیل 6، ایک ہی چیز ہے یہ، انعام 7 اور حرث 8۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ ہے خزانوں کا ڈھیر۔ تو یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی تھیں کہ یہ لوگوں کو پسند آتی ہیں، یہ لوگوں کے لیے اس میں زینت ہے، آرائش ہے، اور لوگوں کے لیے یہ چیزیں مزین ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ذکر یہاں پر خواتین کا ہوا تھا۔ پھر ربط اس کا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اس کا خیال رہے، یہ آخرت میں اس کی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی۔ آخرت میں آپ کے لیے کیا چیز چاہیے؟ آپ کو متاع خیر چاہیے، ٹھیک ہے، بھلائیوں کا ذخیرہ چاہیے، نیکیوں کا ذخیرہ چاہیے، ایمان کا ذخیرہ چاہیے، عقیدہ آپ کا درست ہو، اس کا ذخیرہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ کو ڈھیر چاہیے ہوں گے، اس کے ڈھیریاں بنا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا ہے، تو اس لیے آگے فرمایا گیا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز، ان چیزوں سے بہتر چیز تمہیں اس کی خبر دوں؟ کیا آپ اس کے جو ہے متلاشی ہیں؟ آپ کو تلاش ہے اس کی، اس سے بہتر کی تلاش ہے، اس سے بہتر کی آپ کو آرزو ہے، تمنا ہے؟ آئیے پھر، جس کو ہے طلب تو وہ آئے اور قرآن کھولے اور قرآن کا سبق پڑھے اور اسے یاد کرے اور اس کو اپنی زندگی میں کیا کرے؟ نافذ کرے، امپلیمنٹ کرے اس کو۔ تو تمہیں ان چیزوں کی محبت ضرور دی گئی ہے، لیکن اس میں گم مت ہو جانا، اس میں کھو مت جانا، یہ سب دنیا کا سامان ہے بس۔ اگر اس میں آپ نے کچھ غلطی کی، غلط استعمال کیا، تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ بہترین آپ کے لیے یہ جو نیچے آپ کے لیے بیان ہوا ہے اس کے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ربط ہے مختصر سا۔ تو دنیا کی زندگی، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں مزین کر دی گئی ہیں، اور ان کا مختلف لذتوں اور نعمتوں سے تعلق ہے۔ ان میں سب سے پہلے ذکر ہے عورتوں کا، من النساء، خواتین کا، کیونکہ عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ شدید ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے یہ۔ تو یعنی عورتیں جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے مردوں کے لیے۔ تو فتنے تو بہت ہیں ویسے، لیکن سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، اس لیے اس کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ اگر اس کا استعمال سنت کے مطابق ہے تو یہ بہت نفع بخش بھی ہے، یاد رہے، یہ بہت ہی زبردست نعمت بھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت بھی نہیں ہے دنیا کی، سب سے بڑی نعمت بھی یہی ہے، اور سب سے بڑی یعنی کہنا چاہیے فتنے کی چیز بھی یہی چیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کا حکم دیا تو فرمایا کہ 4 وجہ سے نکاح ہوتا ہے، 4 چیزیں ہیں نکاح کے لیے، لیکن سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ وہ دیندار عورت ہے۔ تم دین کو ترجیح دو، اگر تو تم نے دین کو ترجیح نہیں دیا تو تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو عورتیں بہترین نعمت بھی ہیں، سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ عورت ہے، سب سے خوبصورت نعمت بھی عورت ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کے ذریعے سے عفت، پاک دامنی وہ میسر آتی ہے، اولاد کا حصول میسر آتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته۔ کیا فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری کیا ہے؟ ایک متاع ہے، اور اس میں بہترین متاع کیا ہے؟ وہ صالحہ نیک عورت ہے۔ اور فرمایا اذا نظر الیہا سرته، اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته۔
فی نفسہا و مالہ، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ دنیا ساز و سامان ہے، دنیا متاع ہے، اور دنیا کا بہترین سامان، بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے۔ جب اس کی طرف تم دیکھو تو وہ کیا کرے؟ تم کو خوش کر دے، اور اگر تم اسے کوئی حکم دو تو وہ کیا کرے؟ وہ اطاعت بجا لائے، تمہاری فرما برداری کرے۔ یہ نیک عورت کی خوبیاں ہیں۔ آج خواتین کہتی ہیں کہ برابری کی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے، فرما برداری کی نہیں، برابری جن چیزوں میں ہے ان چیزوں میں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کو چائے بنا کے دیتی ہوں تو وہ مجھے چائے بنا کر کیوں نہیں دیتا، مطلب عجیب سی فضول سی باتیں۔ بہرحال اگر اسے حکم دے تو کیا کرے؟ وہ اس کی اطاعت بجا لائے، اور اگر وہ اس سے غائب ہو، کہیں چلا جائے، تو یہ اپنا آپ، اپنی جان کی، اپنے نفس کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ حدیث شریف، اس کے جو شروع کا حصہ ہے وہ مسلم شریف میں ہے، اور باقی حصہ اس کا ابن ماجہ شریف میں ہے، کتاب النکاح میں۔ اور بہرحال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبب الی النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، عورتوں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے۔ کیا بات ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، آپ نے پسند فرمایا خواتین کو۔ تصور کیجئے کہ کتنی عزت بخشی گئی خواتین کو۔ عورتیں اور خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، ٹھیک ہے، کس لحاظ سے؟ وہ ہمارے دور کے لوگوں کی طرح نہیں، وہ جس لحاظ سے تھیں اسی لحاظ سے، جس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لحاظ سے پسند تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بہت عزت دی، بہت اکرام کیا ان کا۔ خوشبو پسند تھی کہ انسان کے پاس سے اسمیل، بدبو آ رہی ہو نا، کہ ہر شخص مطلب گھبراتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس میں تھی؟ نماز میں۔ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے دلوں کی، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور قرار ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑوں سے بھی بہت محبت تھی، کیوں؟ وہ جنگوں میں کام آتے ہیں نا۔ جنگ و جہاد میں کس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ گھوڑوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ دوسری محبت جو سیکنڈ ہے وہ کس کا ذکر ہوا؟ بنین کا۔ اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ بنات کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بنات کا مقام یہ سارا اس میں بیان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بنین ہیں یعنی بیٹے، تو بنات بیٹیاں، تو ان کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ان کو فوقیت ہے، اور وہ فوقیت بہرحال باقی رہے گی، وہ کسی کے کہنے سے اس کا معاملہ بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بنین اور بنات کا کیا معاملہ ہے۔ بیٹوں سے محبت کبھی کبھی فخر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ 27ویں پارے میں سورہ حدید نے بھی اللہ نے بیان کیا اور جگہ بھی بیان کیا ہے، تو اور زینت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا یہی وہ پہلو ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ہم نے بچپن میں سنا کرتے تھے، کچھ لوگ خوش ہوتے تھے میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، تو یہ ایک فخر و غرور والی بات ہوتی تھی نا، کہ بھائی میں تو اتنا زبردست ہوں، میرے 2 بازو ہیں، میرے 4 بازو ہیں، بہرحال۔ اور کبھی یہ زینت کے لیے بھی ہوتی ہے، مطلب خوش ہوتا ہے انسان، اتراتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے، اور کبھی یہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا یہی وہ پہلو ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور کبھی محبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ نسل انسانی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ان لوگوں میں اضافہ کیا جائے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں، مومنوں میں اضافہ کرنے کے لیے بچوں کی پیدائش ہو تو انسان آرزو کر لیتا ہے بیٹے ہوں تو جہاد کریں، ٹھیک ہے، دین کی تبلیغ کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہاں بیٹیاں نعوذ باللہ کوئی خراب چیز ہیں، بیٹوں کا ذکر اس لیے ہے، اس وقت ظاہر ہے آج تو جہاد ہو ہی نہیں رہا ہے، ورنہ یہ کہ بیٹے کچھ چیزوں میں فوقیت رکھتے ہیں، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں، وہ سارے کام بیٹیاں بھی کرتی ہیں، تبلیغ ہو یا کچھ بھی ہو، تو بہرحال نیچے پیچھے بچوں کو سنبھالنا، پالنا، پرورش کرنا، تو ضروری نہیں کہ یہاں بیٹوں کا ذکر ہوا تو اس میں یہاں پہ عورتوں کا ذکر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر بیٹوں کا ذکر ہو گیا، وہ ایک ہی بات ہے، کوئی ایسی اس میں خاص فرق والی بات نہیں ہے۔ تو جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دے تو میں ایک فوج تیار کروں، بہرحال تو بہت ڈیٹیل میں اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی بات کافی ہے۔
اور یعنی نسل انسانی آگے بڑھانے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے انسان غور کرے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یعنی بیٹوں کی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے، اور عمومی طور پر لوگ دنیاوی لحاظ سے ہی بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، تو ان کا یہاں پہ معاملہ ظاہر ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تزوجوا الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ فرمایا کہ تزوجو، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو۔ تزوجو یعنی تم نکاح کرو، کس سے؟ جو زیادہ یعنی جن خواتین کے ہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان خواتین سے نکاح کرو، اور زیادہ محبت کرنے والی سے، جو خاتون اپنے شوہر اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرنے والی، جس فیملی میں یہ بات ہو نا کہ یہ اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے اپنی فیملی سے محبت کرنے والی خواتین ہیں، وہاں نکاح کرو۔ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر یعنی خوش ہوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری کثرت پر یعنی مجھے خوشی ہوگی۔ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی امت کی کثرت پر آپ قیامت کے دن فخر کریں گے، خوش ہوں گے۔ تو یہ فخر وہ والا نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں لوگ کرتے ہیں، بہرحال۔ اور اس کے بعد ہے یہ قناطیر المقنطرۃ، تیسری یہاں پر یہ بات ہوئی۔ تو خزانے کا ڈھیر، اس کی مقدار کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ یعنی آپ یہ سمجھیں خلاصہ کہ بہت زیادہ مال کو عربی میں یعنی قنطار اور قناطیر وغیرہ بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مال کی محبت کبھی فخر و غرور کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ کمزوروں پر، جو بیچارے غریب ہیں، ان پر آپ اپنا خواہ کا فخر جتا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اس غریب کے ساتھ آپ اس طرح سے آپ تکبرانہ رویہ اختیار کر کے آپ کیا حاصل کریں گے؟ اور امیر تو پھر بھی آپ کو جو ہے نا گھاس نہیں ڈالیں گے، آپ کتنا آپ کے پاس مال ہو جائے، آپ سے جو اوپر والے ہیں پھر بھی وہ آپ کو اپنے سے کمتر ہی سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو غریبوں پہ، کمزوروں پر آپ تکبر کر کے، فقیروں پر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا روب جما کر کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ تو اگر یہ آپ کے ظلم کے لیے ہے تو پھر ظاہر ہے یہ بہت مذموم ہے، مذمت شدہ ہے۔ اور کبھی یہ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ مال کو یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا آپ ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، خاندان والوں کو جوڑتے ہیں، اپنی خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، بھانجی، بھانجے، بھتیجی، بھتیجے، پڑوسی اور غریب، مسکین، یتیم، اسیر، سب کے ساتھ آپ بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کام مال سے ہی ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے، تقویٰ کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی دیگر نیک کام ہیں، کسی کا آپ نے گھر نہیں تھا، 2 کمرے کا گھر بنوا دیا، کسی کی جھوپڑی ڈلوا دی، کسی کو ٹھیلا لے کے دے دیا، تو یہ آپ کا مال جو ہے قابل تعریف ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ کسی کو تعلیم کے لیے آپ نے یونیفارم دلوا دیا، کسی کو آپ نے کتابیں دلوا دیں، کسی کو آپ نے جو ہے وین لگوا دی، تو اس مال کے ذریعے سے بہت ساری آپ نیکیوں کا ذخیرہ بھی جمع کر سکتے ہیں۔ کسی کو عمرہ کروا دیا، کسی کو حج کروا دیا، بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کر دیا، دوا کے پیسے نہیں تھے، آپ نے اس کو دوا وغیرہ منگوا دی، کسی کو اپنی زکوٰۃ سے مدد کر دی، کسی کو فطرے سے مدد کر دی، کسی کو نفلی صدقات سے مدد کر دی، تو اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حماقت پر انسان اتر جائے تو پھر یہ سارا پیسہ اپنی مٹی میں اور بجری میں لگا رہا ہوتا ہے، کبھی چھت کو سجا رہا ہے، کبھی فرش کو سجا رہا ہے، کبھی مطلب کیاریوں کو سجا رہا ہے۔ پودے لگانے کی بات نہیں ہو رہی، پودے لگائیے، خوب لگائیے، لیکن یہ کیاریوں کو سجا رہا ہے، مطلب بے انتہا پیسے وہ مٹی میں، سیمنٹ بجری میں پھینک رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غور و فکر کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مجید پر یعنی اس پہ، ان کی آیات پر غور نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں ہے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ غور تو کرو، ٹھیک ہے، غور کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان آیات پر غور کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسباق ہیں، سبق ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق یاد کرو گے، سبق یاد کر کے اس پر عمل کرو گے تو اس سے نفع بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔
اور ہمارے یہاں کی تعلیم تو ایسی بیکار سی تعلیم ہے، 10 سال تک، 12 سال تک، 15 سال تک ایک ہی سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی سبق بچوں کو رٹا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ کوئی تعلیمی نظام ہو. نظام تو ہے بھی نہیں، ویسے کوئی بھی نظام ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، کوئی بھی نظام نہیں ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہاں وہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والا کوئی بھی عمل نہیں ہے ان کے پاس. اور باقی تو یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ کون کتنا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو مسلمانوں میں قبول کرے اور ہمیں اسلام پر ہی زندہ رکھے، اسلام پر موت دے. تو قرآن و سنت کا علم بھی ہمیں ضرور ہونا چاہیے. دنیا پڑھیں، خوب پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کی آپ بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھیں، دنیا خوب حاصل کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اپنے مالک کے فرمان کو نہ بھولیں. اور پھر جب اپنے گھر لوٹ کر آئیں تو کیا پڑھیں؟ جب گھر کی طرف لوٹ کر آئیں تو پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کی حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، صرف اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے اس اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دے دی. وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس اکیلے اللہ نے لشکروں کو شکست دے دی. تو یہ دعا ہم آپ کو دیکھ کر بھی پڑھا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے. 6385 ہے یہ، اپنے گھر میں بھی بخاری شریف میں آپ دیکھ لیجئے گا، کتاب الدعوات میں یہ دعا ہے. دیکھیے جب آپ اپنے گھر کو واپس آئیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں اور اس کا یعنی بیان بھی بتا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے، ٹھیک ہے، کسی جگہ سے آپ واپس آتے اپنے گھر کی طرف، تو زمین سے ہر بلند چیز پر چڑھتے وقت 3 تکبیریں کہا کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے. کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. لوٹتے ہیں ہم لوٹتے ہیں توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا تمام لشکر کو شکست دی. تنہا کیوں کہا؟ دیکھیے، یہ دیکھیں ترجمہ دیکھ لیجئے. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ایک اکیلے اللہ نے سب کو شکست دے دی، سب کو ہزیمت سے دوچار کر دیا. کس نے؟ ایک اکیلے اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. یہ بندے سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعائیں بھی ہم پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کریں اور اپنی آخرت کے لیے جلدی جلدی تیاری کریں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ مہلت ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد فرمائے، ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، ہمارے کھوٹ کو دور کر دے، ہمارے عمل کو خالص کر دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم و فہم عطا فرمائے، قرآن پاک سے ہمیں علم و حکمت و دانائی عطا فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پر ایمان لانے کی، اس پر یقین کرنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارا ہادی اور رہنما بنائے، قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا بنائے، قرآن پاک کی سفارش کو، شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنائے بلکہ ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے.